کے گھر گرے ہوئے تھے، بارش ہوئی تھی شاید اس کی وجہ سے میں سب کے پاس گئی، لیکن مجھے کہیں سے بھی پازیٹیو رسپانس اس کے لیے نہیں ملا. کی والا بچہ یہاں پڑھے گا تو ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے. پر میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا. انفیکٹ مجھے ادھار پیسے لینے پڑے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ابتسام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم موجود ہیں لاہور کے ایک ایریا سبزہ زار میں، اور آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی خوبصورت شخصیت، نوجوان نسل میں سے آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنے والے وہ لوگ جو آپ کے سامنے ہم دن بدن لے کر آ رہے ہیں. ان کا تعارف کرواتا چلوں تو ان کا نام ہے ڈاکٹر افضا خان، اور یہ پچھلے 6 سال سے سلمز کے نام سے اسکول چلا رہی ہیں، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جن کو عام سہولیات، عام فیسلٹیز نہیں ملتی، ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے، چانسز نہیں ملتے، ان کے لیے کوئی اسکول میں جگہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ پچھلے 6 سال سے خاص طور پر جو جھگیوں میں بچے رہتے ہیں، ان کے گھر جا کر انہوں نے ان کے والدین سے بات کی کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، کام یا مزدوری یا گلیوں میں یا سڑکوں پہ اس طرح پھرنے کے لیے مت چھوڑیں. 6 سال پہلے لیا گیا انیشیٹو آج ایک اسکول کی شکل میں تعمیر ہو چکا ہے، ایک اسکول کی شکل میں پورا ہو چکا ہے. ان کو کلاسز بھی یہاں پہ دی جاتی ہیں، ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان کے مہینے میں ان کو یہاں پہ افطاری بھی کروائی جاتی ہے. تو آج کی افطاری ہم نے ان کے ساتھ کی، ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا. ڈاکٹر افضا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ انیشیٹو کیسے لیا اور کیسے خیال آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا زبردست آپ کام کر رہی ہیں، کہ بڑا زبردست انیشیٹو. بہت کم لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت، انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. کتنے سال پہلے کب یہ خیال آیا اور انیشیٹو کیسے لیا؟ آج سے 6 سال پہلے جب میں یہاں پر آئی، میں ان بچوں سے ملی تو میں نے ان سے پوچھا کیا یہ بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کے پیرنٹس سے ملے تو سب نے مجھے بہت پازیٹیو رسپانس دیا، اور اس وقت شاید ان کے گھر گرے ہوئے تھے، بارش ہوئی تھی شاید اس کی وجہ سے. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر گرے ہوئے ہیں، اب آپ کیا کرو گے، تو یہی بچے تھے، سب مسکرا رہے تھے. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم نئے گھر بنا لیں گے، ہم نے دوبارہ سے بنا لیں گے. تو یہ چیز مجھے بہت انسپائر کی کہ ان بچوں کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، اور یہ جس حال میں خوش ہیں تو ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں نے کپڑے کا ایک کیمپ سلوا لیا اور وہیں پر ان بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. 6-7 مہینے گزرے، اچھا رہا ہمارا، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ تھی تو اپنا ٹائم نکال کر یہاں پر آ کر ان بچوں کو میں پڑھاتی تھی. پھر اس کے بعد میں ان بچوں کو لے کے گئی گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے. تو وہاں پر اوور کیپیسٹی تھی، کلاس رومز میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا ان بچوں کا. میں پرائیویٹ میں جب ایڈمیشن کروانے گئی تو کچھ اور پیرنٹس آئے ہوئے تھے ایڈمیشن کروانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر جھگی والا بچہ یہاں پڑھے گا تو ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے، جس پہ مجھے پرنسپل نے ریفیوز کیا. اور میں نے پھر یہیں پر آ کر ایک ہٹ سا بنا لیا، اور اس میں بچوں کو پڑھاتی رہی. ایک ٹیچر رکھ لی، ایک قاری صاحب رکھ لی، اور پراپر ان کا کریکولم بنا لیا. بتائیے گا کہ کتنی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا، کیا کسی نے ساتھ دیا ایڈمنسٹریشن لیول سے، یا کہاں کہاں آپ گئی؟ میں کوئی 150 کے قریب میں نے میٹنگز کی جب میں نے یہ اسکول بنانا تھا. میں ڈفرینٹ کمپنیز کے پاس گئی، میں گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس گئی، میں لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس گئی، میں سب کے پاس گئی، لیکن مجھے کہیں سے بھی پازیٹیو رسپانس اس کے لیے نہیں ملا. شاید اس لیے نہیں ملا کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے کام ان بچوں کے لیے کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں. ان کے لیے یوزلی کنسیپٹ یہی بنا ہوا ہے کہ یہ مانگتے ہیں اور انہوں نے ساری زندگی بس مانگنا ہی ہے، ان کی نسلوں نے بھی مانگنا ہی ہے. کنسیپٹ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کو ہم نے غلط ثابت کرنا تھا. ان کی بیس سیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا؟ کیونکہ ایک چیز ہے ہی نہیں، انہوں نے کبھی سنی نہیں، کبھی اس کلاس میں نہیں گئے، اس ماحول میں نہیں گئے، تو وہ کتنا مشکل لگا؟ جب بھی کوئی بچہ ہمارے پاس یہاں پر نیا آتا ہے، ہم اس کو کریش پروگرام سے گزارتے ہیں جو کہ 4 to 5 months کا ہوتا ہے. اس کریش پروگرام میں اس کو وہ سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی ایج کے مطابق اپنی کلاس میں آ جائے، بیکاز انہوں نے اگر میٹرک کرنا ہے تو اس میں ایج لمٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی بچے کی عمر 10 سال ہے لیکن وہ اسے کچھ بیسکس نہیں آتی ہیں، تو ہم اسے 4 to 5 months کے کریش پروگرام میں وہ سب کچھ کور کروائیں گے، بیسکس اس کی کور کروائیں گے، اور اس کے بعد اس کو اس کی ایج کے مطابق کلاس میں ہم اسے بٹھا دیتے ہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم حاصل کری، تو آپ نے اس پروجیکٹ کا سوچا، اس کنسیپٹ کو لے کے چلی. تو خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو آپ کی طرح ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شکل میں یا کسی بھی صورت میں، وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں یا ہم کہاں سے اسٹارٹ لیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، آج یہ اسکول بن گیا ہوا ہے، یہاں پر میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا. انفیکٹ مجھے ادھار پیسے لینے پڑے تھے ان بچوں کی، کچھ جو میں نے اسٹیشنری وغیرہ لے کے آنی تھی اس کے لیے جو کیمپ بنایا تھا. تو میرے خیال سے آپ کے وسائل اس میں بالکل میٹر نہیں کرتے ہیں، آپ کا جذبہ، آپ کی نیت اس میں میٹر کرتی ہے. وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو مدد کرنا چاہتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہمدردی اپنے دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟
تو وہ لوگ جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے فیس بک پیج پہ رابطہ کر سکتے ہیں. سایہ خدا ذوالجلال ہمارا فیس بک پیج ہے. اس کے علاوہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03214930 492. وہ آپ کا نمبر ہم اسکرین پہ چلا دیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ بہت زبردست کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ اسی طرح ہی کرتے رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. ڈاکٹر افضا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کس طرح انہوں نے ایک زیرو سے سٹارٹ لیا. آج سے 6 سال پہلے کا انیشیٹو لیا گیا. اب ایک زبردست اسکول کی صورت میں کنورٹ ہو چکا ہے اور خاص طور وہ بچے جو جھگیوں میں رہتے ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ان کے لیے یہ پروجیکٹ خاص طور پر سٹارٹ کیا گیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے کنبے کا خیال کر سکیں. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس طرح کے نوجوانوں کو جو آگے بڑھ کر اپنی مدد آپ کے تحت یہ انیشیٹو لیتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صرف آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اور آپ کو صرف اور صرف سٹارٹ لینا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں, آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور راستے کھلتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.